السلام علیکم دوستوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی دوڑتے ہوئے آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار، میری عزت کا جنازہ نکل گیا، میری آبرو برباد ہو گئی، میں لٹ گیا۔ سرکار، میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے بھی نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار، میری بیٹی میری اجازت کے بغیر وہ دیوار پھلانگ بھی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروایا، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولیں اور آپ نے اس مرید سے فرماتے ہوئے کہا، اپنے دل کو بیتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کہ اب کے ویرانے کو؟ اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار، وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس جنگل میں جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا، تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوج گزرنا شروع ہوگی۔ وہ جنات کے آدھار پر ہوئے بھیانک آواز سے نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جنات میرا نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر پائے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھیں گے، پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان سنا دینا، انہی کا بھیجا ہوا مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کی قہر سے پوری قوم میں جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مرید کرب کے بڑھانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کرب کے چڑھانے پر جا کر حضور غوث اعظم کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج کا گزرنا شروع ہو جاتا ہے، بڑے بڑے خطرناک جنات گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر پا رہے تھے، تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہی جنات کی اس سواری آتی ہے اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا تو وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ اے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جنات اس کو اٹھا کر لے گیا، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا
کہ یہ حضور ہیں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جنات اسے اٹھا لے کر آیا ہے۔ تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنویں کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں، ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو سکے اس لڑکی کو لے کر آؤ، اور جو اس لڑکی کو لے گیا اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ آ کر یہ مت کہنا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کے تہ کھنڈاروں میں، آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جنات اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے آتے ہیں۔ ان جنات نے کہا کہ شاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جنات سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جنات نے کہا، شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلکھلا ہوا تھا اور یہ اپنے نازو انداز میں کھڑی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پوری قوم میں جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر شیخ شہابزال میں اذاتے ہوئے پوری قوم میں جنات کو پوری دنیا میں کسی کونے میں جگہ نہ ملتی تو شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر یہ جلاد جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جنات کی گردن کو، جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا، دھڑ سے الگ کر دو، اس کو ختم کر دو، اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر شہنشاہ جی نے کہا کہ یہ لوگ اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی۔ شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر چل دیا، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شاید جنات نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کے مرید نے کہا کہ بتاؤ، تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سنا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں، وہ جنات کو بھی حاکم ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری جنات کو بھی زلزلہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔